بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ 614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور 64 سال کی عمر میں 678 عیسوی کو مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا نے دنیا کو یہ دکھایا بفضل الہی کہ کیسے عورت مرد سے زیادہ غیر معمولی ذہانت، صاحب علم اور ہنرمند جنگجو ہو سکتی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کم و بیش 2210 احادیث کی راویہ ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں 2 بار میرے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ ایک فرشتہ آپ کو ریشمی کپڑے میں تھامے ہوئے تھا اور اس نے مجھ سے کہا یہ کپڑا ہٹا دیں، یہ آپ کی زوجہ ہیں، اور جب میں نے کپڑا ہٹایا تو آپ کو ہی دیکھا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو کر رہے گا۔ حدیث شریف صحیح بخاری۔ اما خدیجہ کے مال و وفا سے اسلام کو اللہ نے تقویت بخشی تو اما عائشہ کی غیر معمولی ذہانت سے اسلام کو تقویت عطا ہوئی۔ حضرت عامر ابن العاص سے روایت ہے، ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، اور مردوں میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث ترمذی شریف۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حافظ القرآن ازواج میں سے ایک تھیں، باقی 2 حفصہ بنت عمر اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اما عائشہ کو الصدیقہ بنت الصدیق کے لقب سے نوازا گیا۔ تاریخ نے اما عائشہ پر بہتان تراشی کا غمناک ترین واقعہ بھی دیکھا۔ جب بنو مستلیق سے واپسی کی ہدایات جاری ہوئیں تو اما عائشہ اپنے خیمے میں نہیں تھیں۔ اما عائشہ اپنی والدہ کا دیا ہوا ہار ڈھونڈنے گئیں جو کہیں گر گیا تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا جس غلاف بندی میں سفر کر رہی تھیں وہ مکمل پردے کے ساتھ تھا، اس لیے اما عائشہ کی غیر موجودگی محسوس نہیں کی گئی جب تک کہ قافلہ اپنے اگلے پڑاؤ تک نہ پہنچا۔ جب آپ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اما عائشہ نے وہیں ٹھہر کر انتظار کرنا مناسب سمجھا کہ کوئی واپس آئی تو انہیں یہیں سے ساتھ لے جائے۔ اما عائشہ سو گئیں۔ اگلی صبح حضرت صفوان ابن معطل جو کہ قافلے کے پیچھے چلتے تاکہ کوئی سامان یا ساتھی رہ جائے تو حفاظت کر سکیں، نے اما عائشہ کو دیکھا اور پہچان لیا اور اونٹ پر بٹھایا اور اپنی نگرانی میں قافلے تک لے کر پہنچے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جو ظاہری مسلمان تھا، اسے جب اما عائشہ کے آنے کی خبر ملی تو اس نے اما عائشہ کی پاک دامنی پر بہتان لگا دیا صفوان ابن معطل کے ساتھ، اور پورے قافلے میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو اما عائشہ اس غم سے شدید بیمار ہو گئیں اور پورا ماہ شدید کرب و دکھ میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں کی پاک دامنی پر مکمل با-یقین تھے۔ اس جھوٹی افواہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ پہنچا۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی۔ سورہ نور کی آیات 11 تا 20۔ بس جان لو جنہوں نے یہ الزام لگایا عائشہ پر وہ تمہارے گروہ میں سے ایک ہیں۔
اس میں نہ تمہارے لیے اچھائی ہے نہ شر ہے، اور جو بھی اس گناہ میں شامل ہے وہ اس کی قیمت چکائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا اور کہا، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان کی ہے اور اس جھوٹے بہتان سے بری کر دیا ہے۔ بے شک اللہ بے گناہوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ آئمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنا غضبناک ان آیات میں ہوا ہے اتنا پورے قرآن میں ہی کہیں پر نہیں ہوا۔ اما عائشہ نے تینوں خلفائے راشدین کے دور خلافت میں سیاسی امور میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت امام علی کے دور خلافت میں آپ عہدے سے سبکدوش ہوئیں اور درس و تدریس سے وابستہ ہو گئی۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آخری آرامگاہ جنت البقیع میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اما عائشہ صدیقہ کی ذات مقدس پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ کا فیضان نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔